سارے کام مشورے سے ہوں، ساتھی اپنی اپنی رائے دیں. ہاں یہ نہیں کہ امیر صاحب جیسے تم کہو گے ایسا کر لیں گے. بے فکری کی بات ہے یہ کہ رائے دینا تو فکر میں شامل ہونا ہے. رائے دینا کیا ہے؟ فکروں میں شامل ہونا. ساتھیوں سے رائے، امیر صاحب کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں، ساتھیوں کو چاہیے کہ رائے دیں، مقامی حضرات سے رائے لیں. اس طرح ہم 24 گھنٹے کا اپنا نظم بناویں. اور کچھ کام تو میرے محترم دوستوں ہمارے انفرادی کرنے کے ہیں، اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت، اپنی تہجد، اور کچھ کام اجتماعی ہیں کہ تعلیم ہوگی جم کر صبح شام 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے. اور تعلیم کے اندر کہ تعلیم ہو کتاب سے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، اور قرآن کے حلقے ہوں، قرآن کا سیکھنا سکھلانا ہو. کہ سب سے پہلے کہ ترغیب دے کر یا 2-3 حدیثیں پڑھ کر قرآن سیکھنے کی ترغیب دو، یا تو زبانی دے دو یا حدیث پڑھ دو. کہ پھر حلقے لگاؤ. ایسے ساتھی جنہیں کا قرآن صحیح ہے انہیں ایک ایک حلقے میں لگا دو تاکہ یہ باقی ساتھیوں کو قرآن صحیح کرا دیں. 10 صورتیں 15 صورتیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا صحیح کرنا ضروری ہے. قرآن کا صحیح کرنا ضروری ہے. اس طرح ایک ایک آیت کو رٹتے رہو، یاد کرتے رہو، دن بھر اس کو دہراتے رہو تاکہ ہمارے قرآن صحیح ہونے سے نماز صحیح ہو جاوے. ایک جماعت نکلی گجرات کی، وہ مسجد کے امام صاحب 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے. 4 مہینے کی جماعت تھی. ایسی محنت کی جماعت پر کہ جب واپس آئے تو ان میں کا ہر ساتھی مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل تھا. اب وہ قصہ ختم کہ امام صاحب جانیں گے تو نماز کا کیا ہوگا، کیونکہ اس مسجد میں 10 امام ہیں. اگر ایک چلا جاوے تو کہ 10 امام مسجد میں ہیں، کہ نہ ان کو سیروزہ میں دشواری ہے، نہ ان کو چلے چارمی میں دشواری ہے، کہ جب چاہیں تقاضے پر جاویں امام موجود ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں کچھ محنت کرنے سے کچھ حاصل ہوگا، ورنہ وقت تو گزرنے کی چیزیں گزر جائے گا. تو یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے نکلنا، بلکہ اپنی تربیت کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اور اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہے. اس طرح ہم مقامی ساتھیوں کو لے کر گشت بھی کریں گے، عمومی گشت بھی ہوں گے، خصوصی گشت بھی ہوں گے، خصوصی ملاقاتیں بھی ہوں گی. بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا ہوگا کہ ان کی چیزوں کو عظمت سے نہ دیکھیو، مگر ان کی چیزوں کی برائی بھی نہ کیجو، کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ چیز محبوب ہیں. کسی کی محبوب چیز کو برا کہنا کہ اس کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے. کہ نہ، کسی کی چیز کو برا مت کہو. کہ کارخانے دار ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ کوٹھی بنگلے والے ہیں، کہ ان کی چیز کو سراہتے ہوئے اپنی بات کہہ دو، لیکن اپنے دل میں ان کی عظمت اور اپنے دل میں ان کی چیزوں کی عظمت ذرا بھی نہ ہو. ورنہ میرے دوستو حضرت فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے غیر کی عظمت دل میں رکھ کر بات کی تو پھر ہمارے اندر اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوگا. اور اللہ کے غیر کے تاثر سے اگر دعوت دی تو پھر ہم 4 مہینے کی دعوت دینے میں کمزور پڑ جائیں گے. جو سمجھیں گے تو بہت مشغول آدمی ہے، اس کو تو 3 دن کی ہی دعوت دے دو. ہرگز نہیں، ہمیں 4 مہینے کی جم کر دعوت دینی ہے. وہ جتنے پر راضی ہو جائے وہ قبول کر لو. 4 مہینے کی دعوت جم کر دو. کیوں کہ ہم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بلا رہے. کہ ہمیں 4 مہینے کی دعوت دینے میں پریشانی ہو کہ نہیں، ہم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اس طرح خوب حکمت سے، ترغیب سے، نرمی سے دعوت دینی ہے. ایک ڈنڈے سے سب کو نہیں ہانکنا، بلکہ دعوت دینے میں نرمی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کے قبیلے نے بات نہیں مانی تو آپ نے فرمایا ارفق بہم، کہ جاؤ نرمی سے دعوت دو. تو کام میں لگے رہے اور 80 گھرانوں کو اسلام میں لے کر داخل ہوئے. اس لیے بات نرمی کے ساتھ اور بات سمجھانے کے انداز سے کہ سننے والا سمجھے کہ یہ میری خیر خواہی میں کہہ رہا ہے، اس طرح ہمیں دعوت دینی ہے.
اور تعلیم کی جس طرح میں نے عرض کیا ہے تعلیم اس طرح کرانی ہے، ایک ایک حدیث کو بار بار پڑھو، مجمع کو متوجہ کرتے رہو۔ اگر ہمارے مجمع کا ایک فرد بھی غافل ہے تو اس کو اپنا نقصان تصور کرو کہ یہ بات نہیں لے رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس طرح تعلیم کے اندر ایک ایک حدیث کو بار بار پڑھنا ہے، اور پھر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے جم کر تعلیم ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر مقام پر بھی کوشش کرو کہ آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹے تک تعلیم پہنچے۔ جس طرح تعلیم عرض کی گئی ہے اس طرح تعلیم کرنی ہے، اور پھر تعلیم کے بعد حلقے لگاؤ قرآن پاک کے، جو ہے قرآن کے حلقے لگاؤ، پھر تعلیم ہو، اور تعلیم کے بعد پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ 6 نمبر گنوا دینا کوئی بات نہیں ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، اور اتنی اچھی حدیثیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب حدیثیں جمع کی ہیں۔ دیکھو فضائل کی تعلیم سے اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہوگی، اور منتخب حدیث سے 6 نمبر کی حقیقت کھلے گی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر نمبر کی ابتدا میں ایک مختصر سی عبارت ہے، اس میں حضرت کس نمبر سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ دیکھو میں اس لیے عرض کر رہا کہ ہماری دعوت ٹھوس ہونی چاہیے۔ ہم سے کوئی پوچھے یہ حدیث کہاں سے بیان کر رہے ہو، تو مستند روایتیں ساتھیوں کو یاد رہنی چاہیے، علم سے متعلق، ذکر سے متعلق، ایمان سے متعلق، اخلاص سے متعلق، دین کی محنت سے متعلق مستند روایتیں ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ کام کرنے والوں کو مستند روایتیں اچھی طرح مستحضر ہوں، یاد ہوں، کہ کوئی انسان نہ کہے کہ تم نے صحیح روایت بیان کر دی ہے، کہاں سے بیان کر دیا، کہ ہماری بات پکی ہونی چاہیے، مدلل ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں اس کتاب کو خوب پڑھو، اس سے 6 نمبروں کی حقیقت کھلے گی کہ اقراء مسلم سے کیا چاہا جاتا ہے، کسی اقراء مسلم کہتے ہیں، کہ اقراء کے حقوق کا ادا نہ کرنے کی کیا وعیدیں ہیں، اور حقوق کے ادا کرنے پر کیا وعدے ہیں۔ خوب اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی مشق کرنی ہے، اور اللہ کے راستے کی تکلیفیں، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو تو نعمت سمجھو، نعمت۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب میں ایک روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر ایک دفعہ سر میں درد ہو جاوے اور اس پر احتساب کرے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھی تو ذرا سی بات ہوگی اور جماعت میں سے واپس۔ من صدع رأسه في سبيل الله فاحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور ایک دفعہ اس کے سر میں درد ہو جاوے، اس پر وہ اللہ سے سر کے درد پر کیا ملے گا، اللہ سے اس کی امید کر لے تو اللہ اس پر پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے تھے کہ صحابہ کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اتنا احتساب تھا کہ وہ تو اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو اللہ سے مانگتے تھے، مگر ہمیں مانگنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ تو صحابہ کرام تو اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو مانگتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے کا بخار مانگا کہ اللہ مجھے میرے راستے کا بخار دے دے، تو انہیں ہمیشہ بخار رہتا تھا، لیکن ایسا بخار مانگا کہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے تیرے دین کی محنت سے تیری عبادت سے نہ روکے، تو جو ان سے مسافہ کرتا وہ کہتا تھا تو بخار ہے، اور وہ اس میں سارے کام کرتے تھے۔ ایسا اسپیشل بخار مانگا اللہ سے، جی ہاں، کہ اللہ کے راستے کی تکلیفیں محبوب ہوتی ہیں
جنہیں اللہ کے راستے کی تکلیفوں پر احتساب ہوتا ہے، یعنی اللہ سے لینے کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے خوب اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بھی پڑھا کر اللہ کے راستے میں نکل کر۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں جمع فرمائی ہے نا، اس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اس میں یہ حدیثیں ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان تکلیفوں پر انہیں کیسا احتساب تھا، کیسی اجر کی امید تھی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان 6 نمبروں کو جو منتخب حدیث کے نام سے حدیثیں جمع کی گئی ہیں، انہیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر خوب پڑھو، تاکہ ہم پر 6 نمبروں کی حقیقت کھلے۔ اس طرح میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنی ہے۔ ہر جگہ سے خوب 4-4 مہینے کی چلی کی جماعتیں نکالو، ہر جگہ اللہ کا فضل ہے، کام کرنے والے ساتھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں، ان میں سے ذمہ دار ساتھی چن کر ان میں لگاؤ اور 4-4 مہینے کی جماعتیں بنا کر نظام الدین کے رخ پر روانہ کرو، تاکہ وہ وہاں سے بات کو سمجھیں لیں اور اس نقل و حرکت سے دین قائم ہو۔ اس طرح ہر جگہ سے جماعتیں نکالنی ہیں، ہر جگہ مقامی کام جمانا ہے۔ ایک مسجد میں کتنا رہیں، 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن کہ نہیں، ہر مسجد میں مقامی کام ہو جائے، ہر مسجد سے جماعت نقد نکل جائے۔ اس میں 2 دن لگیں 4 دن لگیں 6 دن لگیں کہ اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ سے خوب اللہ کے راستے میں جماعت نقد نکالنی ہے، ہر مسجد میں 5 کام زندہ ہو جائیں، اس کی وہاں محنت کرنی ہے کہ مقامی ساتھی جو اللہ کے راستے میں نکل گئے وہ نکل گئے، جو نہیں نکلے ہیں کہ انہیں آئندہ کے لیے تیار کرو اور اس وقت تک کے لیے ان کو مقامی کام بتا دو کہ دیکھو تمہارا مقام پر کام یہ ہے کہ اپنی مسجد کا گشت ہو، اپنی مسجد کی تعلیم ہو، کم سے کم 2.5 گھنٹے مسجد کے لیے فارغ کریں، گھروں میں تعلیم ہو، کہ اس طرح گھروں کے اور مسجد کے اعمال ان کو بتا کر کہ 2.5 گھنٹے کم سے کم مسجد کی آبادی کے لیے فارغ کرو، کہ ہر جگہ مقامی کام کروانا ہے، ہر جگہ سے نقد اللہ کے راستے میں جماعتیں نکالنی ہیں۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کریں گے تو پھر کچھ سیکھ کر آئیں گے اور مقام پر آ کر پھر اس طرح محنت کرنی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں سے ایک بہت تھوڑا سا مجموعہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ پورا مجمع طے کرے کہ اس کام کو ہم مقصد زندگی بنا کر کریں گے۔ اب تک کی غفلت پر استغفار ہو کہ اللہ جس کام کے لیے تو نے بھیجا تھا، جو کام ہمارے ذمہ کیا تھا، ہم سے اس میں غفلت ہوئی ہے، اے اللہ تو ہماری غفلت کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی دین کی محنت کے لیے تو قبول فرما لے۔ اس طرح ہمیں مقامی کام اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ تو پورا مجمع کھڑا ہے، بیٹھا ہے، یا کچھ مجمع بازاروں میں ہے، جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تو پورا مجمع طے کر لے کہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنا کے کرنا ہے، اور پورا مجمع یہ بھی طے کر لے، پورا مجمع یہ طے کر لے کہ کچھ ہو جائے، کیسے چاہے احوال ہوں، لیکن نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بزرگ دوستوں، اس کا تو ہم آج عہد کر لیں، نماز چھوڑ دینا، نماز کے بغیر تو مسلمان کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری دعوت دنیا سے جاتے جاتے یہی تھی، جب نیزہ مارا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نیزہ مارا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا اور وہ زخم سے باہر نکل آیا اور اطباء مایوس ہو گئے حضرت عمر کے حیات سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے۔ ہوش میں لانے کے لیے ساری کوششیں ہوئیں، مگر ایک آدمی نے یہ کہا
کہ حضرت عمر کے کان میں نماز کہہ دو نماز، انہیں ہوش آ جائے گا۔ چنانچہ